अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं आज कराची में सिटी कोर्ट के बाहर एक ऐसे मौजू के साथ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हर आदमी की ज़बान पर मौजूद है। हर एक को इंसाफ चाहिए, फौरी इंसाफ चाहिए। लोग बहुत अरसे तक अपने अपने केसेस के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। अखबारात ने और जराइद ने यहाँ तक लिखा कि कुछ जवान लोगों ने अपने केसेस दायर किए, मगर उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद होने पर भी बाज़ औक़ात उनको वो तमाम नताइज ना मिल सके, वो चीज़ें मैसर ना आ सकेंगी जिसके वो दरख्वास्त गुजार थे। आज का सबसे इम्पोर्टेंट वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने खुदसोज़ी की जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बात यहाँ से नहीं शुरू होती कि खुदसोज़ी की कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इसके अवामिल हैं बहुत सारे। एक आदमी, एक शख्स जिसका नाम असद है, पुलिस में नौकरी करता है, उसने एक खातून से लव मैरिज की जो कि उसके SHO की कज़न थी। SHO ने ज़बरदस्ती बंदूक की नाली पर उससे तलाक़नामे पर सिग्नेचर लिए, और तलाक़नामे पर सिग्नेचर ही नहीं लिए सिर्फ, बल्कि उसको उसकी नौकरी से बरतरफ भी करवा दिया। ये तमाम इल्ज़ामात उस शख्स ने लगाए अपने SHO के ऊपर। SHO का नाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा कुछ देर में, मगर अब कैफियत यह है कि वो शख्स इल्तिमास करता है सुप्रीम कोर्ट से, अदालत उज़्मा से ये कोशिश करता है, अदालत आलिया के पास जाता है और उससे कहता है कि सोमोटो एक्शन लिया जाए। मुझे गलत तरीके से बरतरफ किया गया, मुझे मुअत्तल कर दिया गया, हालात ज़मीन पर आ चुके हैं, किसी ने कोई पूछगछ नहीं की, और आखिरकार उसने तंग आकर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अपने आप को जलाने का इक़दाम किया। इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि कोर्ट्स के क्या मसाइल हैं, इस वक्त जज साहिबान, जस्टिस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, अवाम को क्या शिकायत हैं, अवाम क्या कहना चाहते हैं। अवाम भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर, शिरकत की है। स्पेशली मैं जज साहिबान का शुक्रगुजार हूँ। जनाब जस्टिस ज़फ़र अहमद शेरवानी साहब, आप रिटायर्ड जज हैं, सिंध हाई कोर्ट की आपका ताल्लुक़ है, कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप उसके डायरेक्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं जनाब शहजाद अख्तर साहब, आप वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हैं, सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के। मेरे साथ तशरीफ लेकर आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर जनाब जज साहब, जनाब अज़मतुल्लाह, उनको हमने यहाँ दावत दी है, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम का शिकार हैं। बात शुरू होगी जस्टिस ज़फ़र अहमद शेरवानी साहब से कि आज के इस मौजू पर और उन दीगर मामलात पर कि जो कोर्ट से मुताल्लिक़ हैं डिस्कशन की जाए। शायद इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ औक़ात में ऐसे एक्शंस ले चुका है जिसने इंतज़ामिया को ये बताया कि एक्शंस इस तरीके से लिए जाते हैं। चाहे वो हालिया कराची में होने वाला रेंजर्स का वाक़या हो जिसमें गोली मार दी गई, कानून को अपने हाथ में लिया गया, या वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट केसेस हों जो पाकिस्तान के तारीख़ के केसेस हैं। सोमोटो एक्शंस ने इनके नताइज दिए। आज हर इंसान, नॉर्मली हर इंसान पाकिस्तान के अंदर अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से। क्या वो लोअर कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट्स में नहीं जाता? क्या वजूहात हैं? मेरे साथ जनाब जस्टिस साहब, ज़फ़र साहब, बताइए आज का वाक़या। दरअसल आज का जो वाक़या है वो हमारे इस निज़ाम के ऊपर एक तरीके से धब्बे की अलामत है, और इसकी वजह यह है कि लोगों का एतमाद तो इस इदारे पे बेइंतहा है, और वो एक वाहिद इदारा अदलिया ही रह गया है जिस पर लोग एतमाद करते हैं और चाहते हैं कि अपने मसाइल उस इदारे के पास लेके जाएं। लेकिन हुआ यह है कि इस एतमाद की वजह से इतने केसेस हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट पर लेवल पर, कि जितने मौजूदा जज साहिबान हैं उनकी तादाद बहुत कम है उसके मुकाबले में, बैकलॉग के मुकाबले में। ज़फ़र साहब ये बताइए, तादाद अगर कम है तो इजाफा क्यों नहीं होता इस तादाद में? असल में इजाफा किसी हद तक तो हो सकता है, लेकिन ये जो इदारे पे एतमाद की वजह से जो केसेस का बैकलॉग है वो इतना ज़्यादा बैकलॉग है। इस पर हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत एक प्रोग्राम भी बनाया कि कम से कम मुद्दत में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाएं। उस प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने और तमाम कोर्टों ने दिन रात मेहनत करके केसेस के बैकलॉग को कम भी किया है। हो जाएगा कम मज़ीद?
بیک لاگ بالکل کم ہوگا اگر یہی ٹھیک ہے زمان صاحب، ابھی ہم عوام سے کچھ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں، مگر ہم اس بیک لاگ کے اوپر بات کریں گے. ہفتوں اور مہینوں گزر جانے کے بعد بھی کیس سماعت کے لیے نہیں لگ پاتا. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اسٹرکچر بہت ڈاؤن ہے، جس کے اندر ہر آدمی کو سب سے پہلے اپنا کیس رجسٹر کرنے کے لیے پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے. جب پولیس نہیں سنتی ہے پھر وکیلوں کے پاس جاتے ہیں. پولیس کے پاس یہ اختیارات ہیں نہیں ہے فیصلہ کر دے کیس کا؟ کیس کا جو چھوٹے موٹے فیس ہیں، لین دین ہے، انکروچمنٹ ہے، مکان کی مگر قبضے ہیں. کیا پولیس کا کام عدالت ہے؟ پولیس کا کام عدالت نہیں، لیکن قانون کو نافذ کرنا اس کا کام ہے. نافذ کون کروائے گا قانون کو؟ اس کا پیروی کرانا ججوں کا کام ہے کہ پولیس کو باقاعدہ موٹو کریں گے، فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب پولیس رپورٹ نہیں آتی، یہ چیزیں نہیں آتی. اسمبلیز میں بنایا جا رہا ہے، وہ سلیکٹ کریں گے لوگوں کو. ضرور ہے کہ کئی ایسے کام کیوں نہیں، جیسے عرب کنٹریز کے اندر لے لیں. عرب کے اندر کیا ہے کہ ایک چھوٹے موٹے جو کیسز ہیں، آپ کی روز کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے، لین دین ہے، مکان میں قبضہ کو، یہ سارے کیسز جو ہیں ان کے پیٹرولیم پولیس حل کر دیتی ہے. یہاں پر آپ چاہتے ہیں پولیس حل کر دیں ان کیسز کو؟ ان کیسز کو پولیس حل کر سکتی ہے، اس کو پاور کرنے. آپ چاہتے ہیں پولیس حل کر دیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو اب مشیر عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ایسا قانون نافذ کرے کہ پولیس یہ جو پیداگیری کرتی ہے، جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے، قانون ہونا چاہیے پولیس کے قانون ہونا لیے. چاہیے. آپ بتائیں جناب. بھائی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے عدالتوں میں کیس جاتے ہیں، لیکن ججز صاحب ہمارے چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو پولیس کو گائیڈ کرتا ہے، جو کنٹرول کرتا ہے، ہمارا پولیس لاقانونیت میں مبتلا ہے. لوگ ٹارگٹ کلین میں مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے آقاؤں کی ذمہ داری ہے. کس کی؟ آقاؤں کے، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں. عدالت سے آپ کیا کہنا چاہتے عدالت ہیں؟ میں یہ ہے کہ عدالت کے پاس جب ہمارے کیسز جاتے ہیں تو جج صاحبان اس چار دیواری کے اندر اس کیس کے جو مطلب کردار ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. باہر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا چار دیواری تک محدود ہے. ہمارے زمینیں پامال ہیں، ریک مافیا، لینڈ مافیا سب کام کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلیم ہو رہے ہیں. آپ کی شکایت انویسٹیگیشن سے ہے کہ انویسٹیگیٹ صحیح نہیں ہوتا؟ نہیں، ان کا وہ ہوتا ہے صحیح، لیکن وہ ہمارا آپ کا پولیس مطلب گواہی ہے کہ گواہی صحیح نہیں ہوتی؟ جی ہاں بالکل. موقع کے اوپر جا کے اس کو صحیح طریقے سے چیک نہیں کیا جاتا؟ نہیں کیا جاتا ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے آقاؤں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ بتائیں جناب کیا مسئلہ ہے یہ؟ پہلے تو میرا نام طارق محمود صدیقی ایڈوکیٹ مائک میں ہوں پیشے کے حساب سے. بات دراصل یہ ہے کہ جو یہ پولیس کے بارے میں عوام کا جو رد عمل نظر آ رہا ہے، پولیس کی تو بات انہوں نے کر دی کہ وہ چاہتے ہیں، لیکن اس وقت گفتگو ہو رہی ہے جوڈیشری کی بات. میں جوڈیشری کی بات یہ کہوں گا کہ جو کام جوڈیشری کر رہی ہے اس وقت، اس میں اگر کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہے اس کو تھوڑا سا توجہ دے کر امپلیمنٹ کر کر اس کو زیادہ سے زیادہ تیز ہر کیا جائے. شخص اس وقت سپریم کورٹ کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ چودھری افتخار صاحب کے پاس جو پاور ہیں وہ یوٹیلائز کر کے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی چیف جسٹس کسی بھی چیف جسٹس کے پاس وہ پاور ہیں، وہ عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ بالکل پہنچا سکتے ہیں، مینس کہ ان کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ میرے سینئر استاد بھی کھڑے ہیں. ان کے دور کے اندر میں نے ان کے سامنے اپیئر ہو کے ریلیف لیا ہے. وہ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے، انہوں نے ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا، گرفتار کروایا، اریسٹ کروایا اور پولیس کو پابند کیا کہ قانون کو صحیح استعمال کیا جائے. صحیح وقت پر عدالتوں میں لگ رہے ہیں؟ اب لگ رہے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیلے ہیں. ابھی تو ویکیشن ہے. آسما جہانگیر صاحبہ نے بیان دیا ہے ایک روزنامے کے اندر، وہ کہتی ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ کئی ہفتوں پینڈنگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی سماعت نہیں ہوتی. عموماً نہیں، زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں. عموماً کیسز ایسے ہوتے ہیں جو چل جاتے ہیں اور زیادہ تر کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگز میں پڑے رہتے ہیں. وہ کیسز کون سے ہیں کہ جو نارملی سنے جاتے ہیں عدالتوں میں؟ وہ کیسز یہ ہوتے ہیں جیسے مثال کو تھیراڈی کے کیسز ہو گئے جو جلدی کیسز ہو گئے. وکیل صاحب بہت شکریہ. وکیل صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. اختر صاحب، ہائی پروفائل کیسز کون سے ہوتے ہیں اور لو پروفائل کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ سپریم کورٹ سے بہت زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے چیف صاحب نے جو بھی اس میں اقدامات کیے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں 2008 سے جوڈیشری ریسٹور ہوئی ہے، جب سے اس وقت سے اب تک دیکھیں کوئی میٹر ایسا نہیں ہے جو معاشرے سے ڈائریکٹ تعلق نہ رکھتا ہو. انہوں نے اس میں ایکشن لیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہے اس وقت؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ خوش نہیں ہے. سیٹسفیکشن ہے
نہیں انہوں نے بیان دیا نہیں نہیں جو اسٹیپ لیے ہیں NRO کے کیسز دیکھیں آپ یہ پہلی دفعہ جوڈیشری نے NRO کا کیس سے اس آدمی کا کیا تعلق ہے جس کو دودھ نہیں مل رہا روٹی نہیں مل رہی معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ اس کے پیچھے سارے کے سارے یہی فیکٹر ہیں یہ کرپٹ اور دوسرے جو مافیا جو انتظامیہ ہیں ہمارے ہاں جو حکمران ہیں ہمارے ہاں ان کو اگر کوئی چیز ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ صرف جوڈیشری ہے اور اس وقت اگر راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ جوڈیشری ہے جوڈیشری نے جن کیسز کے اوپر سموٹو ایکشن لیا ہوا ہے کیا ان کے نتائج پازیٹیو میں نکلیں گے یا نیگیٹو میں؟ بالکل پازیٹیو نکلے ہیں اور اگر نہیں نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے نکلیں گے ہم اپنی ایفرٹس ان کے ساتھ چیف صاحب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. شیروانی صاحب سر آپ سینئر جج ہیں سچویشن آپ کے سامنے بالکل کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کیسز پینڈنگ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی بھی تاریخ کو ڈلوانے کے لیے شام کا ٹائم کیوں سلیکٹ کیا جاتا ہے صبح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم ایک مسئلے کو بغیر ایگزامن کیے ہوئے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے ہم اگر بات کرنے لگیں تو اس کا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کیسز کی نوعیت ہوتی ہے. کوئی کیس ایک مجسٹریٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, کوئی کیس ایک ڈسٹرکٹ جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, کوئی کیس ہائی کورٹ جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, کوئی کیس سپریم کورٹ جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اگر 18 کروڑ عوام کے جو مسائل ہے وہ سارے مسائل افتخار چودھری صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ افتخار چودھری صاحب 18 کروڑ لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے تو یہ ناممکن ہے. ہماری پوری عدلیہ کو فرام سول جج فرام جوڈیشل مجسٹریٹ ٹو سپریم کورٹ ایک وائبرنٹ جوڈیشری کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک کیس مینجمنٹ کے سلسلے میں کیس مینجمنٹ کی اصول اپنانے چاہیے کہ کیسز جس وقت ان کے پاس آئیں اس وقت یہ طے ہو جائے کہ اس کیس کا فیصلہ 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. میرے پاس ایک بریک ڈیو ہے, بریک کے بعد ہم آ کے سوال کریں گے آپ سے اور پوچھیں گے کہ اگر یہ تمام فیصلے عدالت کروا سکتی ہے تو ہائی کورٹس کے اندر اور لوور کورٹس کے اندر سپریم کورٹ کا آرڈر کس طریقے سے لاگو ہو سکتا ہے, وہ کس طریقے سے لوور کورٹس کے جج صاحبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کیسز کو صحیح ٹائم پہ لگایا جائے اور عوام کو سہولت فراہم کی جائے. میرے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے لیے میں جا رہا ہوں, لوٹ کے ابھی آیا.